حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی معاملات میں اگر ہم یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے اسلام پہ کتنا خرچ کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی تھی اپنے پاس بیوہ عورتوں کی، غریبوں کی، اور ان لوگوں کی جو قرض دار تھے اور انہیں قرضہ لوٹانا ہوتا اور وہ نہ لوٹا سکتے اپنی آمدن سے، تو یہ اس لسٹ میں ان کو باقاعدہ شامل کر کے ان کا قرضہ بھی لوٹایا کرتے تھے اور ان بیواہ لوگوں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی میرا سال کا پورا مال شمار ہوگا اور زکوٰۃ کی بات علیحدہ نکلے گی تو اماں عائشہ کے لیے 10,000 درہم سالانہ ہدیہ ہوتا تھا ان کا۔ وہ کوئی زکوٰۃ کی مد میں نہیں تھا، ہدیہ کے مد میں تھا، تحفہ جسے گفٹ کہتے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مہمان نوازی کا معاملہ بہت جڑا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں کہ ایک بار 3 شخص مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان تینوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں تو خاندان وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ اب جیسے ہم نے کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابی بنے، اب رہائش کی ترتیب بھی مسلمان اور آپ حضرات کے ذمے۔ تو حضرت طلحہ نے ہاتھ کھڑا کر یا رسول اللہ تینوں مجھے دے دیں۔ وہ تینوں صحابہ کو لے کر یہ اپنے گھر میں آئے اور ان کو باقاعدہ رہائش دی اور یہاں کہا کہ آپ رہیں، تا دم شہادت وہ لوگ یہاں رہے، جب تک دنیا سے چھوڑ کے نہیں گئے۔ حضرت طلحہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور ہوا یہ کہ ان میں 2 بندے فوت ہو گئے اور ایک شہید ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ جو شہید ہوئے تھے نا 1 سال پہلے اور جو فوت ہوا 1 سال بعد، یہ فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت چلا گیا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا خدمت میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر فرما دیں۔ یہ شہید بندہ تو ابھی نہیں گیا تھا، جنت جا رہا ہے، لیکن یہ فوت ہونے والا اس سے آگے پہلے چلا گیا، کیا مطلب ہوگا اس؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ دیکھتے نہیں ہو وہ 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے تو اس کی 1 سال کی نمازیں، نوافل، روزہ، عبادات، تسبیحات بڑھ گئی ہیں۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی تسبیحات، نمازیں، روزہ، ثواب یہ بڑھ جائیں تو کیا وہ شہید سے بھی آگے بڑھ جائے گا؟ یوں نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے سمجھنے کا اندر۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا جس بندے نے دل سے جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کیا اور شہادت کی تمنا رکھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس شہید نہ ہو سکا، اس کو شہادت کی موت نہ ملی، اسے تبھی موت ملی اور یہ فوت ہو گیا، تو یہ بستر پہ فوت ہوگا، نال اللہ مراتب الشہداء، اللہ اسے شہید کے درجے پہ فائز کریں گے کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ تو اب سنیے ذرا، یہ جو 2 صحابہ ایک 1 سال پہلے شہید ہوئے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، شہید یہ دونوں ہیں۔ کیوں؟ ایک عملی شہید ہے اور دوسرے کی نیت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن موقع میسر نہ آیا، تو شہید دونوں ہیں۔ لیکن ایک شہید کے پاس 1 سال کی نمازیں اور 1 سال کی تسبیحات اور 1 سال کے روزے بڑھ کے ہیں، تو اس لیے یہ شہید اس سے پہلے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نمازوں کی بلبوتے پر شہادت سے آگے نکل گیا، شہید ان دونوں کو شمار کریں گے، کیونکہ ایک کو بستر پہ موت ہے لیکن صحیح نیت تھی کہ شہادت ملے، مل نہ پائی، وہ قسمت کی بات تھی، تقدیر کی بات تھی، اس نے تو خود کو پیش کر دیا تھا نا۔